الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے. وہ حج پہ بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی. جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی. دل جھوم سا جائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. اور ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے، ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے وہ پہلے بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. برادران اسلام، بھائی دوست اور بزرگوں، حج دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم فریضہ ہے. اور حج اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت رکھنے والوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض فرمایا ہے. اور حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں کہ ایک حاجی جب اپنے تمام رشتہ دار، تمام دوست احباب اور اسی طرح اپنے گھر اور محلے والوں سے ملاقات کر کر گھر سے ایک لمبے سفر کے ارادے سے نکلتا ہے تو اس سے اسے سفر آخرت کا احساس ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک حاجی جب احرام باندھتا ہے تو اس سے اسے قبر کا سفید لباس یاد آتا ہے. اور اسی طرح ایک حاجی جب تلبیہ کرتے ہوئے بار بار ایک ہی صدا زبان سے دہراتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، تو اس سے اس کے کانوں میں آخرت کی وہ آوازیں گونجنے لگتی ہیں کہ جو آخرت میں تمام انسانوں کی زبان پر ہوگی کہ نفسی نفسی نفسی.
اور اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، جب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو یہ منظر اور بھی عبرت ناک ہو جاتا ہے کہ آخرت میں تمام لوگ، کالے گورے، بوڑھے بچے، امیر غریب، حاکم محکوم، سب کے سب اللہ کے حضور ایسے ہی کھڑے ہوں گے۔ اور اسی لیے میرے بھائی دوست اور بزرگوں، حج مجموع عبادات کہلاتا ہے کہ حج کے اندر مالی، بدنی، زبانی، قلبی تمام عبادات شامل ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور حج کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو شخص اس سے انکار کرے وہ پھر خوب سمجھ لے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حج کی اہمیت، حج کی فضیلت اور حج کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں پر حق ہے کہ جو بیت اللہ تک جانے کی طاقت رکھتے ہیں، بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت کا مطلب ہے کہ بندے کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ اس کے پاس آنے جانے کے اخراجات بھی ہے اور پیچھے بیوی بچوں کے اخراجات بھی ہے اور صحت مند ہے، تندرست ہے، مریض نہیں ہے، بیمار نہیں ہے اور زیادہ بوڑھا بھی نہیں ہے، سفر بھی کر سکتا ہے، اور یعنی مالی طور پہ بھی استطاعت ہے، جسمانی طور پہ بھی استطاعت ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے بندے پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اور فرمایا کہ ومن کفر، اور جو شخص اللہ کے اس حکم کا انکار کرتا ہے، اللہ کے اس حکم کو چھوڑتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ غنی عن العالمین، کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی جو بندہ استطاعت کے باوجود اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، تو اللہ کو بھی ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے حکم کی تکمیل نہیں کرتا، اللہ پر بھی ایسے بندے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے تو اللہ بھی ایسے بندے سے بری الذمہ ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوست بزرگوں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت، استطاعت رکھتے ہیں، تو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی فاتقون یا اولی الالباب۔ فرمایا کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، اسی لیے جو شخص حج اپنے لیے ان دنوں میں، ان مہینے میں لازم کر لے تو پھر وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ نہ کرے، گناہ نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اور فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ وتزودوا، اور اپنے ساتھ سفر خرچ بھی لے لیا کرو۔ اور فرمایا کہ فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہتر توشہ تو اللہ کا ڈر ہے۔ فاتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حج کے متعلق کئی باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی بات تو اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بیان کی کہ حج کے مہینے مقرر ہے۔ اب انسان عمرہ تو جب چاہتا ہے، سال میں جس وقت چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے مقرر کر دیے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو ان مہینوں میں حج اپنے اوپر فرض کر لے، اپنے اوپر لازم کر لے، یعنی اس کے پاس آنے جانے کے تمام اخراجات ہیں اور اس کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ نہ کرے، گناہ نہ کرے، کسی کے ساتھ بحث و تکرار نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اور فرمایا کہ تیسری چوتھی بات اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمائی کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور حج کے دوران تم جو بھی نیکی کرو گے، جو بھی اعمال کرو گے، اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم جو بھی کر رہے ہو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وتزودوا، اپنے ساتھ سفر خرچ بھی لے لیا کرو۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے یہاں سے کراچی کا سفر کرنا ہو
اور ہفتے کے لیے اس کا وہاں پر مقام ہو تو اس کے پاس آنے جانے کا کرایہ موجود ہونا چاہیے، اور اس نے ہفتہ وہاں پر قیام کرنا ہے تو اس کے پاس اور بھی اخراجات موجود ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح جب ہفتے کا قیام کرنا ہے تو ظاہری بات ہے 1-2 سوٹ بھی اس کے پاس لازم ہونے چاہیے۔ جب یہ تمام اخراجات اس کے پاس موجود ہوں گے تو سفر کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، اور تم اپنے ساتھ سفر خرچ بھی لے لیا کرو، یعنی جب تم حج کے لیے جاؤ تو تمام اخراجات کو مکمل کر جایا کرو، تمام تیاریاں مکمل کر جایا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہتر توشہ تو اللہ کا ڈر ہے۔ فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا کہ اے عقل مندو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، تقوی اختیار کر لو، پرہیزگار بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حج کے متعلق کئی ساری باتیں ارشاد فرمائی ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، فرمایا کہ تم لوگوں میں حج کا منادی کر دو، حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے، دبلی پتلی سواریوں پر بھی آئیں گے، اور دور دراز سے تمام راہوں سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم لوگوں میں حج کا اعلان کرو، حج کی منادی کرو کہ اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم یہ اعلان کر دو گے تو دیکھنا لوگ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے، دور دراز سے آئیں گے، دبلی پتلی سواریوں پر بھی آئے گی، پوری دنیا سے تمام راہوں سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے۔ تو یہ 3 آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے حج کے متعلق چند باتیں ارشاد فرمائی ہے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ بہت ہی مشہور و معروف احادیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کلمات کو زبان سے کہنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صدق کے دل سے، سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہے، فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بہرحال پہلی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہے۔ اور دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا۔ دن رات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ ان 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، ان 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ اور تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سال میں اپنے مال کی ادا کرنا مسلمانوں پر لازم کی ہے، فرض کی ہے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحج، حج کرنا۔ اور پانچویں چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے میرے بھائی دوست اور بزرگوں حج کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی کہ جس طرح نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جس طرح زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جس طرح روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اسی طرح حج بھی دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور ایک اہم فریضہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس،
کہ اے لوگو قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حج تم پر فرض کر دیا ہے، فحجوا لہذا تم حج کرو۔ تو درمیان سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ہر سال حج فرض کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ شخص بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو قلت نعم، اے میرے صحابہ اگر میں ہاں کر دیتا تو لواجبت، تو ہر سال تم پر حج واجب ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ولا مستطعتم، تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بھی حج کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے دوستو، اے میرے یارو، اللہ نے حج تم پر فرض کر دیا ہے، قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، لہذا تم اللہ کے گھر کا حج کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوستو اور بزرگوں، ایک احادیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، یعنی جس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت ہی ہے، جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے اس شان سے حج کرتا ہے کہ نہ وہ کوئی فحش بات کرتا ہے اور نہ کوئی گناہ کرتا ہے، تو وہ ایسی حالت میں واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی بڑی اس حدیث مبارکہ سے حج بیت اللہ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرتا ہے اور اس شان سے حج کرتا ہے کہ حج کے دوران کوئی فاحش بات نہیں کرتا، حج کے دوران کوئی گناہ نہیں کرتا، کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب واپس لوٹتا ہے تو یہ ایسی حالت میں واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یعنی جب ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو بچہ ہر گناہ سے، ہر خطا سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اسی طرح جب ایک حاجی حج کر کے آتا ہے تو وہ بھی ہر گناہ اور ہر خطا سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، احادیث مبارکہ کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک آگے بڑھایا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر بن عاص تمہیں کیا ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کیا عرض کی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر بن عاص تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا عرض کی؟ کہ اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر بن عاص کیا تم جانتے نہیں کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہجرت تمام خطاؤں کو ختم کر دیتی ہے، اور حج بیت اللہ بھی پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اس واقعے سے بھی حج کی فضیلت معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، قرآن و احادیث کی روشنی میں حج بیت اللہ کی فضیلت اور عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات حج بیت اللہ کی تیاریوں میں مصروف ہے اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو اور ہم سب کو اللہ تعالی حج مبرور نصیب فرمائے، اور وہاں جانے کے جو اسباب ہے اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔